اس وقت ہر طرف اسرائیل میں تباہی تباہی ہے۔ ایران کے بھیجے ہوئے میزائلوں نے اسرائیل کے تمام مشہور شہروں میں تباہی مچائی ہوئی ہے۔ لوگ بھاگ رہے ہیں گھروں سے نکل کر، آہے سسکیاں، آوازیں، ڈر، خوف پھیل چکا ہے اس وقت اسرائیل میں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر کانوں کو سکون مل رہا ہے اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو کہ ایک دہشت گرد ملک ہے، نیتن یاہو جو کہ ایک دہشت گرد ہے، جس نے نہتے فلسطینیوں پر، مظلوموں پر، بچوں، بوڑھوں، عورتوں پر، نوجوانوں پر اتنا ظلم کیا ہے کہ اس کا جو ظلم ہے وہ قابل معافی نہیں۔ ایران کی آج سے پہلے بھارت کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی، مسلمانوں سے زیادہ یہ ٹرسٹ بھارت پہ کرتا تھا۔ اصل میں اسرائیل نے جو ایران پہ حملے کیے، جس میں اس نے پرفیکٹ نشانے لگائے، ٹارگٹ کیے ان کی عسکری قیادت کو اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹمی اثاثوں کو، کوشش بہت کی ایران کے اوپر اس نے حملہ کر کے تمام ایران کو تہس نہس کر دے۔ ان تمام حملوں کے پیچھے کون تھا؟ مخبری کرنے والا کون تھا؟ جاسوس کون تھے؟ یہ تمام کے تمام جاسوس انڈیا کے تھے۔ ہاں جی، یہ انڈیا کے جاسوسوں نے تمام کام کیا، تمام انفارمیشن جو لیک آؤٹ کی ایران کی اسرائیل کے آگے، وہ صرف اور صرف خنجر گھونپنے والے ایران کی پیٹھ پر کوئی اور نہیں، انڈیا ہے۔ یاد رکھو تمام مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے۔ خاص طور پہ میں دوبارہ قرآن کی آیت بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ کریم نے مسلمانوں کے لیے واضح فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، وہ آیت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر واضح طور پر فرمایا ہے کہ کفار مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک مشہور آیت سورہ آل عمران، ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے سوا دوسروں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں فساد میں ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو، ان کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اللہ کریم نے واضح مسلمانوں کے لیے بتا دیا ہے، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ آج مسلمان تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ یہی وجہ ہے آج یہود و نصارا تم پہ حاوی ہیں۔ آج اسرائیل تم پر کیوں حاوی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنے مسلمان ہیں وہ اس وقت ایک نہیں ہیں۔ یہی وقت ہے تمام مسلم ممالک کو ایک ہونے کا۔ جب فلسطین کی باری تب تو تم ایک نہیں ہوئے، لیکن اب ایک ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو یہ 1 بائی 1 کر کے تمہیں الگ الگ کر کے ماریں، تمہیں نشانہ بنائیں۔ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب مسلمان خود نکلتے ہیں جہاد کے لیے، جب مسلمان کفار سے لڑنے کے لیے نکلتے ہیں، نہیں ڈرتے، تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اور یاد رکھو، پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ اللہ کی فوج سب سے بڑی فوج ہے، اور یہ ہمارے لیے سب سے خوش آئند بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ الحمدللہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کا حامی ناصر ہو۔ جہاں کہیں مسلمان مجاہدین اسلام جہاد کر رہے ہیں، اللہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، فتحیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔